ایک جنگل میں بہت سارے جانور رہا کرتے تھے، لیکن وہ سب آپس میں لڑتے رہتے۔ ان جانوروں میں دو گروہ بن گئے، ایک چوپائیوں کا اور دوسرا پرندوں کا۔ ان دونوں گروہوں نے روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر فیصلہ کیا کہ ہمیں ایک بادشاہ چن لینا چاہیے جو ہمارے جھگڑوں کا فیصلہ کر سکے۔ لیکن اس بات پر بھی ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا کہ بادشاہ کا انتخاب کیسے کیا جائے۔ پرندوں کا اصرار تھا کہ بادشاہ کوئی پرندہ ہونا چاہیے، جبکہ جانوروں کا کہنا تھا کہ بادشاہ جانوروں میں سے ہونا چاہیے۔ شیر نے بادشاہ ہونے کا دعویٰ کر دیا اور پرندوں کی طرف سے عقاب نے اپنی خدمات پیش کی، لیکن مسئلہ چوں کا توں رہا۔ چوپائے اپنی ساتھیوں کی حمایت اور تعریف میں لگے ہوئے تھے تو پرندے اپنی حمایت جتا رہے تھے۔ اس بحث کے دوران چمگادڑ کا رویہ بہت بڑا عجیب و غریب تھا۔ وہ جب دیکھتی کہ پرندے جیت رہے ہیں تو ان کی حمایت کا اعلان کر دیتی، اور جب دیکھتی کہ جانوروں کا پلڑا بھاری ہے تو وہ جانوروں میں شامل ہو جاتی اور جانور ہونے کا دعویٰ کرتی۔ یہ سلسلہ چلتا ہی رہا اور آخر جانور پرندوں پر بازی لے گئے۔ شیر کو جنگل کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ اب تمام جھگڑوں کا فیصلہ شیر ہی کرتا تھا۔ شیر کے اچھے رویے کی وجہ سے جانور پرندے بھی مطمئن ہو گئے تھے، مگر ان دونوں گروہوں کو چمگادڑ کے دوگلے رویے پر بے حد غصہ آتا تھا۔ شیر کے جیتنے کے بعد جب چمگادڑ اس کو مبارکباد دینے پہنچی تو سب نے اسے دھکے دے کر باہر نکال دیا کہ تم تو پرندوں میں شامل ہو کیونکہ کسی بھی چوپائے کے پر نہیں ہوتے۔ چمگادڑ روتی پیٹتی پرندوں کے پاس پہنچی اور کہا کہ چوپائیوں نے مجھے مار بھگایا کیونکہ میں جانور نہیں ہوں، لیکن پرندوں نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ تم چوپائیوں میں شامل ہو کیونکہ پرندے تو انڈے دیتے ہیں جبکہ تم اپنے بچوں کا دودھ پلاتی ہو۔ یہ کہہ کر سب نے اسے وہاں سے مار بھگایا۔ چمگادڑ نے بہت کہا کہ میں پرندوں میں شامل ہوں، مگر کسی پرندے نے اسے اپنے ساتھ شامل نہ کیا۔ اس کے بعد سے چمگادڑ کی زندگی تنہا گزرنے لگی۔ وہ اب بھی تنہا ہے اور اپنی بری عادت کی سزا بھگت رہی ہے۔ جب کبھی وہ خود کو مجرم سمجھنے لگتی تو سزا کے طور پر درخت سے الٹی لٹک جاتی اور روتی ہے، اور جب سب پرندے سو جاتے ہیں تو رات کو سناٹے میں باہر آ جاتی ہے کہ کہیں کوئی پرندہ دیکھ نہ لے۔ دوگلے رویے نے اسے منہ چھپانے پر مجبور کر دیا۔